جی السلام علیکم. دوسرے قسم میں خوش آمدید. آج پھر کوئی بخاری برادر کا ذکر ہوگا. اسٹارٹ کیجیے جناب. دیکھیے پچھلی قسط میں ہم ماہرالقادری کے پتہ کیا وہ مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو مشین کے کرپردوں کی طرح ٹائٹ کر رکھا تھا اور کس کر رکھا تھا. ان کے عدد ظرفی کا یہ الگ تھا کہ جب تک ڈائریکٹر جنرل رہے نہ ان کی کوئی غزل ریڈیو سے نہ ریڈیو کے کسی مشاعرے میں انہوں نے اچھا کا کہنا نہیں تھا کہ میں ڈائریکٹر تو سامنے میں ریڈیوز کو تاریخی لوگ ہوں گے. میرے ہر اچھے برے شیر بہت زیادہ چاہے وہ اس کا مستحق ہو یا نہیں. صحیح. تو کیا فائدہ اسی کا. اسی لیے وہ جب تک ڈائریکٹر جنرل تھے کوئی مشاعرہ نہیں پڑھتے تھے. ہاں ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ریڈیو کے پروگرام ہوئے. کس سن میں ریٹائر ہوا؟ 1959 ریڈیو فن اکتوبر. ورنہ میرا خیال ہے کہ جو ایک پاکستان کا جو ترانہ جو لکھا جانا تھا الدین واحد کریم چھاپا میں جو ریڈیو کے اوپر کئی عرصے تک نہ پورنا شو تھا جو بتاؤ اس کے اوپر سارے جی لیکن ان کا آیا نہیں. اس سے پہلے ترانہ تو ایک جگنناتھ آزاد کے جی نہیں ویسے بھی بات کہ جس میں اچھا ان کے علاوہ ایک اور ریڈیو کے آزاد آغا ناصر. جی جی آغا ناصر ریڈیو سے ٹیلی ویژن میں گئے پھر وہاں سے نیب ٹیک میں گئے جی اور میں خبر ڈیڑھ دو سال ان کی کتاب ہے شدہ. اچھا مرشدہ لوگ اس میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کا ذکر کیا ہے اور اس میں ان کے اشعار انہوں نے بھی لکھے ہیں کہ دہر مرد سما میں زندگی سلامت ہے جس کا مزہ کیسا جس چیز سلامت ہے تیس کا پتا کیسا تیس چیز ثقافت ہے. آج رہ رہ کر طبیعت میری گھبراتی ہے نہ تصور کوئی بنتا ہے نہ نیند نہ تصور کوئی بنتا ہے نہ میں کدا ہی سلامت نہ خان خان محفوظ جی نہ میں کدا ہی سلامت نہ خان خان محفوظ شراب پی نہ سکے رچ. خالی صاحب آغا ناصر کہتا ہے کہ بہت اچھی غزل کرتے تھے بلکہ ان کے پڑھنے کے اسٹائل بھی بڑا دلکش تھا. دل چاہتا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں اور سنا کریں. جی خوبصورت آواز خوبصورت انداز اور خوبصورت کلام اگر جس محفل میں بھی شریک ہوتے وہ شاعرہ دونوں ان کے دو چار غزلیں تو بہت وفاقور اور جیسے ہی وہ اپنا کلام سنانے آتے جی تو لوگ ان کی طرف سے فرمائش ہوتی تو وہ کہتے کہ اپنا تازہ کلام سنا وہ پیش کروں گا. ان کی ایک مشہور غزل تھی جس کا ردیف تھی رات گزرنے والی رات گزرنے والی. ہاں تو وہ سناتے تھے. ایک اس کا دو تین شعر ہے دو شعر. الزام کے بدلے ہوش و خرد یہ سودا مہنگا ہے. الزام کے عوض الزام کے بدلے ہوش و خرد یہ سودا مہنگا ہے پر کون چکائے جام کے ساتھ کی رات یہ برہم ہونے والی محفل یوں بھی برہم ہو جاتی ہم کہہ کے ہوئے بدنام کہ رات کے ساتھ کی رات گزرنے والی. کسی منچے نے ان کو چیلنج کر دیا آزمائش میں ڈال دیا کہ ہم تو آپ کو جب مانیں گے جب آپ اس میں کافی شام کریں شام کے ساتھ ہی رات کو. انہوں نے وہ قبول کیا اور چند دنوں بعد یہ شعر سنایا. خورشید کو جام سے شرمائیں گے شام کو تیرا وعدہ تھا. جام سے شرمائیں گے شام کو تیرا وعدہ تھا. یہ فائی عہد شام کے ساتھ ہی رات کو ہونے والی ہے. یہ فائی عہد شام کے ساتھ ہی رات گزرنے والی ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آغا یہ ہمیں نصیب نے ان کو سلاموں کو کیسے محسوس کیا تھا. اب آغا ناصر دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ وہ بےحد پرشکوہ شخصیت سرخ و سفید رنگ رفاقت سر کو بات کرے کھچڑی بات کچھ کچھ گھبرانے
چہرے پہ شفقت اور روح کا ملا جلا تاثر، نہایت خوبصورت اور خرجدار آواز، لیکن ان کی ساری شخصیت میں جو چیز سب سے زیادہ توجہ کی طالب تھی وہ تھی ان کی موٹی موٹی کھڑی پاویں ناپی کے ایسی ویبا کہتے تھے جی کہ بخاری صاحب اپنے بھووں سے مونچھوں کا کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب غصے میں ہو تو بھووں کو بھی تاؤ دیتے ہیں۔ بخاری صاحب بے شمار صلاحیتوں کے لائق تھی، ایک اعلیٰ پایا شاعر، موسیقی کے انداز، نہایت اداکار، ریڈیوکے اداکار اور معیاری ہدایت کار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ حیرت یہ ہوتی تھی کہ ایسا جمالیاتی ذوق اور فنکارانہ مزاج رکھنے والا اتباع لائق منتظم اعلیٰ کس طرح بن گیا۔ عام طور پر فنکار شاعر انتظامی میں کوئی صفر ہوتا ہے، مگر بخاری صاحب ایسے دبدبے والے افسر تھے کہ لوگ ان کا نام سن کر تھر تھر۔ بخاری صاحب کام میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ دن رات پر وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان کی ایک خاص عادت تھی کہ رات کے سب کو پہلے کھانا چاہیے، اچھا لگتے تھے، وہ پکاتے بھی بہت اچھے تھے۔ ایسی ایک اور پھر شاعر لوگ پکاتے ہوتے ہیں، وہ تو کچن پکانا ہے، کچن کا پکانے کی بات ہے۔ اچھا جی۔ اور محفل سے آنے کے بعد پھر سبوں کو گھر چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک ایسی شپل لے کر حمید نصیب کیا ہے، بخاری صاحب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، شیر خانی ہوئی، کھانا کھایا، رات کے 3 بجے کہنے لگے چلو اندھو اب تمہیں گھر چھوڑ کر آؤ۔ اچھا 3 بجے گھر چھوڑنے کے لیے ابھی صبح گیا جالندری اور وہ کوئی 7:15 بجے دفتر پہنچے ہمارے بعد ایک ساتھ، تو وہ دیکھا کہ وہ پررہے بے درپا جس کا نام بخاری تھا 4:54 اسٹیشن پر موجود تھا۔ 3 بجے رات کو چھوڑنے کے لیے گیا سب مختلف شہر کے علاقوں میں، اور صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ 4:54۔ نصر اللہ خان نے سب نے لکھا کہ وہ اکثر صبح 6 بجے کیا اور اس بات بھی وقت پر پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن حمید نسیم اور یہ ظہیر ضیا جالندری دیر سے پہنچے۔ بخاری صاحب نے بہت ڈانٹا، وقت پہ آنے کی راتیں ہندی ہے بھائی، میں تم لوگوں سے بات کرتا ہوں میں کیسے ضیا جالندری جواب دینے تو اس نے کہا صبح خیر تو ہم بھی ہیں، بہت بدقسمتی سے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ بخاری صاحب نے ان کی وجہ سنجھی کا ذکر نصر اللہ خان یہودیت میں کھانا پیچھے سے آدھا کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ صغیر کے مایہ ناز خوش نویس بھائی یوسف مرحوم سے جو نہایت محنت میں چلے رہتے تھے، کہا یوسف بھائی آج اللہ کا نام لے کر نہا لو اور سارا محل کچن اتار پھینکو، اللہ اور دے گا۔ اللہ اور دیکھ میں حصے میں دیکھا بہت سارے ساتھیوں نے تذکرہ کیا۔ اسلم فروخی جی بعد میں جی استاد ہو گئے، جامع کراچی سے وابستہ رہے، وہ لکھتے ہیں کہ مشاعرے کی ہر ہفتے وار نشست میں ایک صاحب آتے تھے، نہیں انہوں نے نہیں لکھا کہ شخص نشست ہے لیکن نصر اللہ خان صاحب کہ ان کی شدید نشست میں ان کی خوش مزاجی سے بہت اچھی فضا قائم ہوئی آتی تھی۔ وہ ہر ایک سے دستے ہوئے ملتے تھے، اچھا ہر شخص کی بات بڑے تعمل سے سنتے تھے، تنقید کے لیے اپنی غضب پیش کرتے، وہ سخت سے سخت اعتراض سن کر بھی ہنستے رہتے اور ہنسی میں کوئی ایسی بات کر دیتے یا چٹکلا چھوڑتے کہ معترض کو لاجواب ہونا پڑتا۔ جب کسی نے کسی دور کی تو وہی بخاری صاحب میں ایک جب برجستہ مقرر کہہ کر کرکری کرکراتی
اور جہاں کوئی گنجائش نظر نہیں آئی وہاں مذاق کا پہلو اجاگر کر کے ایک بوڑھے سے شاعر آتے تھے، استاد انصاف داف کے شاگرد تھے، کاکہناتھاکہ کے رہنے والے تھے، تجارت پیشہ پہلے کے انصاف تو بہت پہلے سے کڑھی کے ساتھ نہیں ہے راجستھان تھے. تو استاد جو تھے وہ اپنے استاد داغ کی اتباع میں شعر کہتے تھے، اور خالد صاحب ان کے بیڑی مانگو مانگ کر پیتے تھے. وہ چلائے تھے، کہتے ہیں اپنا سگریٹ پیو، یہ سگریٹ کا پیکٹ بڑھا دیتے، کہتے ہیں تم ایکسپینسو پیو، مجھے ایک دن استاد دیر غزل سنائے، اس مصرے پہ پہنچے کہ رات نالوں میں گزرتی ہے، رات نالوں میں گزرتی ہے، کہاں کون سے نالے تھے لہری؟ تو بخاری ارشاد پڑے، بے اختیار بولے استاد کیا ٹھکانا تلاش کیا ہے، نادا بھی نہیں چھوڑا. اب استاد پڑھ رہے ہیں، بھائی وہ نادا نہیں مگر بخاری صاحب ہیں کہ جھوم رہے ہیں، کیا انتخاب ہے، کیا تلاش ہے. آخر استاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کھڑے ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ آئندہ اس جلسے میں آئے تو لعنت ہے، اسے بلاک کر دیا انہوں نے. جالے صاحب کو بلاک کرنے لگے تو بخاری صاحب نے کہا کہتی ہوئی استاد میری تو بلا دیا، انہوں نے بیڑی نکال کے پھینک دی. لیکن بخاری صاحب کی باتوں میں یہ پچھے پڑتے کیا کہانی تھی کہ اگلے ہفتے استاد صاحب بیڑی لے کے اب کے بیٹھ گئے اور بخاری صاحب کو بیڑی پلاتے رہے. یہ ہے کہ کیا وفاداری تھی، یہ وفاداری تھی کہ وہ آپ ساری بات میں دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کا تفریح تباہ کا باعث بنتا ہے، اکثر وہ ان سے معافی نہیں یا معذرت بھی کر دیتے تھے. بخاری صاحب کی وجہ بڑی ساتھی ہے، گلیوں میں کلبے میں تنظیم کا کتا اور ڈھیلی موری کا پجامہ. محمد حسین کی زبان میں معلوم ہوتا تھا کہ چمبیلی کا ڈھیر پڑا ہنس رہا ہے. جاڑوں میں شیروانی جو ان پر بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی، دفتر میں انگریزی لباس پہنتے تھے اور چونکہ بیان جاپا ہوئی تھے اس وجہ سے انہیں بات بھی سچتا تھا. ایک میرے ذہن میں وہ شعر تو نہیں ہے پھر اس کا کچھ یہ معلوم بھی نہیں ہے کس کا شعر ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ میں پڑھا ہوں صحیح ہے یا نہیں. وہ اس طرح سے تھا کہ جانا سے ہو کفن میں بخشی ہو رہا. اچھا دوڑ کر سامنے گلے سے لگا جامع سے. اب یہ میری تصحیح کر دیں اور اصلاح کر دیں کہ اگر یہ شعر ہے اور تو صحیح ہے وہ کر دے. اور ایک مرتبہ کوئی صاحب خالد صاحب کے گھر پہ ہوا، اس کی اس طرح تھی ہمارے ساتھ کوئی ہم کلام ہو تو صحیح. خواجہ شہاب الدین نے صدارت کی. خواجہ شہاب الدین مرکزی وزیر رہے یا ان کے طور سے پہلے بھی اس دور میں بھی تھے اور ایوب خان کے ساتھ بھی وزیر اطلاعات تھے. بخاری صاحب نے اپنے غزل سے ابتدا کی. وہ کہتے تھے کہ میزبان حیثیت سے میں پیش کرا. بعض اس شعراء نے اصرار بھی کیا کہ اپنے مقام پر پڑھیے، لیکن بخاری صاحب نے ایک نہ سنی. ان کا کہنا تھا کہ میزبان کی حیثیت سے سب سے پہلے کلام میں پیش کروں. ان کی وہ خریدار آواز، وہ لہجے کی شائستگی اور مردار ایک شعر تھا، ہر مقام سے آگے مقام ملتا ہے، ہر مقام سے آگے مقام ملتا ہے، تمام یہ سفر ناتمام ہو تو صحیح، تم یہ سفر عام ہو تو صحیح. مشاعرہ ایسا جمع کہ سامعین کو پہلو بدلنے کا بھی ہوش نہ رہا. اور اصف لکھتے ہیں اس شاعری میں نہیں ہوش نہ رہا. اب بخاری سنپا سپاہی تھی اور آئینے میزبان کی عظمت کے احساس مجھے اس دن یہ بخاری صاحب کی ہمت کا
بڑا روشن پہلو تھا. ایک دوسرے مشاعرے کا بھی ذکر گیا ہے اس مشاعرے میں بیٹے کے فرض تو فیل سے فرضی سے نہ فرضانے سے زچ ہوا عشق وقت حسن کی شہ کھانے سے. زچ ہوا عشق فقط حسن کی شہ کھانے. وہ شعر بھی ایک صاحب نے پڑھا, فرض و فیل سے فرضی سے نہ فرضانے سے زچ ہوا عشق فقط حسن کی شہ کھانے سے. کہ بخاری صاحب نے دانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا قیامت کر دی پوری چاند ایک پتھرے میں. پوری چاند سے مطلب شطرنج کی یہ شہ آتی تھی نا. فرض و فیل تو ہاتھی کو کہتے ہیں ہوتا ہے, اور اسی طرح سے یہ سب فرض فیل فرضی یہ سب شطرنج کے ہو رہے ہیں. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, فرضی کے بھی پوشیدہ ہے شاطر کے. تو یہ پڑھتے ہی انہوں نے کہا کہ واہ صاحب پوری چال ایک مصرے میں لاتی ہے. وہ بزرگ تو جھوم کر آداب و تسلیمات میں موصول ہو گئے. صاحب کے چہرے پر مگر بخاری صاحب کے چہرے پر تبسم کا نام و نشان نہ, بہت جھومتے رہے اور داد دیتے رہے. یہ ان کا خاص انداز تھا, شائستہ برمحل اور ذہانت. بہت عمدہ. یہ دوسری قسم بھی اچھی گئی ہے, اس میں آپ نے کافی قطز بخاری صاحب کی زندگی کے بتائے. تو میرا خیال ہے ابھی اس کو یہی پہ ہوتے ہیں.